اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت بھی نہیں ہے اور نہ تو چیئرمین نیب ہیں، تو کس حد تک دیکھ رہی ہیں آپ اپنے کیس کو آگے بڑھتے ہوئے؟ امید کے ساتھ میں لڑ رہی ہوں اور اس سسٹم سے مجھے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ بات یہاں تک کیوں پہنچی کہ آپ کو ویڈیو ریکارڈ کرنا پڑی یا آڈیو ٹیپ کرنا پڑی؟ ایک بندے کو ایکسپوز کرنے کے لیے ایک اتنی مطلب اسٹرانگ پرسنالٹی اور اتنے مضبوط عہدے پہ بیٹھے ہوئے بندے کو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ نے جو اپنی شکایت تھی پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر اپنی شکایت درج کروائی، کیا اس سے کوئی بہتر فورم نہیں تھا کہ جس پر آپ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں؟ کیا یہ وجہ تھی کہ آپ کا ٹرسٹ پی ٹی آئی حکومت پہ زیادہ تھا یا اس کو ایک آپ نے بڑا پلیٹ فارم سمجھ کے اس پہ شکایت درج کروائی؟ پی ٹی آئی پہ ٹرسٹ نہیں تھا مجھے، اس ملک کے وزیر اعظم کیونکہ ایک باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے تو مجھے اس پہ ٹرسٹ تھا، اور مجھے کیونکہ مدینے کی ریاست کا بیانیہ بہت اسٹرانگ تھا ان کا کہ یہ مدینے کی ریاست ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر بنائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ احتساب کے عمل کو بھی تیز کریں گے، لیکن جوں یہ عمل بڑھتا گیا اپوزیشن جماعتوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر اور ان کے جو حکومتی عہدیداران پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، اور نیب کا ادارہ جس پر اپوزیشن پارٹیز ہمیشہ سے اعتراض اٹھاتی رہی ہیں کہ اس کو صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور صرف نیب کے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو کہ سابق چیئرمین نیب بھی ہیں، ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ ان کو استعمال کر کے اپنے کیسز ختم کروائے جا رہے ہیں۔ یہ تو حکومتی شخصیات کی طرف سے یا جو موجودہ حکومت ہے اس کی شخصیات کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے، کیونکہ بہت سے کیسز بنائے گئے، بہت سے جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈران تھے ان کو جیلوں میں بھی بھیجا جاتا رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں ہمارے سامنے ایک کیس آیا جو کہ طیبہ گل صاحبہ کا تھا، تو آج ہم موجود ہیں ان کے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ طیبہ گل صاحبہ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا تھوڑا سا، تاکہ میرا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آ سکے۔ اچھا طیبہ گل صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اپنی شکایت تھی پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر اپنی شکایت درج کروائی، کیا اس سے کوئی بہتر فورم نہیں تھا کہ جس پر آپ اپنی شکایت درج کروا سکتی ہیں؟ ایک ملک کا سب سے بڑا جو ادارہ ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو ہیڈ سمجھا جاتا ہے، تو پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل سے بڑا میرا خیال ہے کوئی فورم نہیں تھا، تو مجھے اس وقت جو سب سے بڑا فورم نظر آیا وہ یہی نظر آیا، اور وہاں پہ میں نے یہ اپنی شکایت جو ہے وہ سبمٹ کروائی۔ سٹیزن پورٹل پر جو شکایت درج کروائی آپ نے، اس کی کیا یہ وجہ تھی کہ آپ کا ٹرسٹ پی ٹی آئی حکومت پہ زیادہ تھا یا اس کو ایک آپ نے بڑا پلیٹ فارم سمجھ کے اس پہ شکایت درج کروائی؟ نہیں، ٹرسٹ پی ٹی آئی پہ گورنمنٹ میں کسی پہ میرا کسی گورنمنٹ سے کیونکہ کوئی افیلیشن نہیں ہے کسی قسم کی، تو مجھے پی ٹی آئی پہ ٹرسٹ نہیں تھا، مجھے اس ملک کے وزیر اعظم کیونکہ ایک باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے تو مجھے اس پہ ٹرسٹ تھا، اور مجھے کیونکہ مدینے کی ریاست کا بیانیہ بہت اسٹرانگ تھا ان کا کہ یہ مدینے کی ریاست ہے، تو مجھے لگا کہ شاید مدینے کی ریاست ہے تو انصاف تو سب سے پہلا ان کا جو تھا بنیاد تھی، تو یہ سوچ کے میں نے وہاں پہ گئی اور میں نے وہ اپنی امانت وہاں پہ رکھوائی، اپنی امانت وہاں پہ جمع کروائی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور مجھے انصاف دیا جائے۔ تو آپ کی سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی چیئرمین نیب صاحب سے وہ کہاں ہوئی تھی؟ میری سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی مسنگ پرسن کمیشن میں، جب وہاں پہ وہ ان کے ہیڈ تھے، اور اس وقت سے ان کا جو ہے وہ کنڈکٹ سٹارٹ ہو گیا تھا ہیرسمنٹ کا، اور اس کے بعد وہ چلتا رہا، اور وہ جو چیزیں میں نے ریکارڈ کی۔ یہ بات یہاں تک کیوں پہنچی کہ آپ کو ویڈیو ریکارڈ کرنا پڑی یا آڈیو ٹیپ کرنا پڑی؟ میرا خیال ہے ابھی تک بھی وہ چیزیں جب میں سامنے لے کے آتی ہوں تو وہ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا یا ایسا جھوٹ ہے، یا ایز اے فیمیل وہ ساری چیزیں میرے اوپر بلیم کر دی جاتی ہیں کہ یہ خود ایسی ہوں گی یا انہوں نے خود کیا ہوگا۔ تو ایک بندے کو ایکسپوز کرنے کے لیے ایک اتنی مطلب اسٹرانگ پرسنالٹی اور اتنے مضبوط عہدے پہ بیٹھے ہوئے بندے کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ چیزیں مجھے لگیں کہ ایک بندہ ایک مسنگ پرسن کمیشن کا ہیڈ ہوتے ہوئے جب اس کے پاس لوگ پہلے سے اتنے پریشان لوگ آتے ہیں، عورتیں اسپیشلی جن کے بیٹے بھائی اور شوہر جو تھے مسنگ تھے، اور وہاں پہ آتے ہیں اور ان کو عورتوں کی طرف کیا کنڈکٹ ہوتا ہے، ان کو کس طرح سے وہ ہیرس کرتے ہیں، اور وہ چیزیں ایکسپوز کرنے کے لیے میں نے ان کی ریکارڈنگ کی۔ اور جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ کے مطابق 1.5 ماہ تک آپ کو انہوں نے وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس میں حبس بھیجا میں رکھا، تو اس کے بعد آپ نے کسی فورم پہ یہ آواز اٹھائی؟ ایک تو اس وقت حکومت گورنمنٹ جو تھی وہ پی ٹی آئی کی تھی، تو میری آواز ہمیشہ دبائی گئی، ہر فورم پہ دبائی گئی، اور میں جہاں بھی گئی، جہاں پہ بھی میں نے بولنا کی کوشش کی، عدلیہ میں
اور کسی بھی فورم پہ تو مجھے انہوں نے چپ کروایا گیا. ایون میڈیا آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں کہاں سے کالز آتی تھیں اور ان کو خاموش کروا دیا جاتا تھا. تو میری آواز میں بولتی رہی, کوشش کرتی رہی, لڑتی رہی, لیکن یہ کہ میری آواز ہر جگہ پہ دبائی گئی. جب آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھیں تو اس وقت آپ سے کسی حکومتی شخصیت نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی وہاں پہ؟ جی بالکل, پوری حکومت ہی رابطے میں تھی. ظاہر ہے جب پرائم منسٹر اور ان کے پرسنل سیکرٹری رابطے میں ہیں تو آپ سمجھیں کہ پوری حکومت رابطے میں ہے, تو وہ لوگ میرے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے. جو ڈی جی نیب ہیں, کیونکہ آپ بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پیش ہوئی تھیں, جو ڈی جی نیب ہیں وہ پیش ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اوپر 40 سے زیادہ مقدمات ہیں اور یہ مطلب مختلف فراڈ اور اس طرح کے مقدمات میں یہ ملوث ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو 40 FIRs میرے پہ ہیں وہ کروائی کس نے؟ وہ نیب نے کروائی تھی. اس کے میرے پاس پورے ثبوت ہیں, اور اگر میں فراڈ تھی, دھوکہ تھی, تو یہ اپنا ریفرنس تک تو میرے اوپر ثابت نہیں کر سکے. اس میں ایکویٹ ہوئی اور وہ ایکویٹل آرڈر خود ان کے اوپر چارج شیٹ بنتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو فیس سیونگ کے لیے پہلے بھی انہوں نے جھوٹ بولا, میرا کریکٹر اسیسینیشن کیا, اور ابھی بھی وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ وہ جو کیس لے کے گئی تھی چنیوٹ کی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا, کیا ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس تھا یا پھر آپ وہ مسنگ پرسن کے حوالے سے پیش ہوئی تھیں؟ جب وہ مسنگ پرسن کمیشن میں تھے تب میں مسنگ پرسن کا ایک کیس تھا, اس میں میرے ہسبینڈ کی چچی مسنگ تھی جو کہ ابھی تک مسنگ ہے, وہ ریکور نہیں ہو سکی. اس کیس میں گئی تھی. اس کے بعد کیونکہ میرے ہسبینڈ بزنس کرتے ہیں پراپرٹیز کا, تو انہوں نے فائلیں لی کچھ میرے نام پہ جو بعد میں بوگس نکلی, اور اس میں اکیلی کمپلینٹ نہیں تھی. مین کمپلینٹ میں تھی اور اس میں 30 سے ابو کمپلینٹس تھے, اور اس سوسائٹی کا کیس میں لے کے گئی. تب سے وہ لینڈ مافیا جو کہ ڈی جی نیب کے ساتھ ملا ہوا تھا, ڈی جی نیب ان کی سرپرستی کر رہا تھا, وہ میرے اگینسٹ ہوا. انہوں نے میرے پر FIRs کا سلسلہ ایک شروع ہوا, اس میں ڈی جی نیب اور نیب ساری انوالو تھی, اور ان کی سرپرستی میں یہ کام ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ وہ احتساب کیا کریں گے, وہ الٹا مافیاز کی سرپرستی کرتے ہیں. اس وقت PTI کی حکومت بھی نہیں ہے اور نہ تو چیئرمین نیب ہیں, تو کس حد تک دیکھ رہی ہیں آپ اپنے کیس کو آگے بڑھتے ہوئے؟ اصل میں پاکستان میں انصاف تو بہت دور کی بات ہے. میں نہیں سمجھتی کہ کہیں پہ یہ چیز پہنچے گی یا میرے ساتھ انصاف ہوگا. امید کے ساتھ میں لڑ رہی ہوں, اور اس سسٹم سے مجھے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. نہیں تو آپ نے جو ویڈیوز دی تھیں وہ وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب, تو ویڈیو لیک انہوں نے کی تھی. جب میں نے ان کے پاس ضمانت کے طور پہ رکھوائیں, انہوں نے وہ سیل کی, انہوں نے وہاں پہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کی, جو بھی کیا وہ سارا انہوں نے خود کیا. تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ وزیر اعظم سے ملاقات کرتی, عمران خان صاحب سے ملاقات کرتی, کوئی اور بہتر پلیٹ فارم؟ اس سے بڑا پلیٹ فارم کیا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام شہری ڈائریکٹ وزیر اعظم تک ان کی اپروچ نہیں ہوتی ہے, وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے. تو ان تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے, وہ ذریعہ تھا سٹیزن پورٹل. میں نے وہی اپروچ کیا, ان تک پہنچنے کی کوشش کی, اپنی میں نے فریاد ان تک رکھی کہ مجھے انصاف چاہیے, اور وہ انصاف یہ ہوا کہ بجائے یہ کہ مجھے انصاف ملتا, اور جو چیئرمین نیب تھے ان کو مزید ایکسٹینشن ملی, ان کے کارناموں سے خوش ہو کے ان کو استعمال کیا گیا, اور میں آج تک وہیں پہ ہوں. جب آپ نے کمپلینٹ کی تو حکومت کی طرف سے کس نے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا سب سے پہلے؟ میرے ساتھ جو تھے سب سے پہلے سٹیزن پورٹل کا پورا سٹاف رابطے میں تھا. اس کے بعد اعظم خان صاحب تھے, اس کے بعد عمران خان صاحب ملے, طاہر خان صاحب تھے جو کہ نیوز 1 کے ان کے مین تھے, مطلب چیئرمین بھی ہیں اور اس کے ایڈوائزر بھی تھے پرائم منسٹر کے. تو یہ سارا سٹاف میرے ساتھ رابطے میں تھا. تم نے یقین دہانی کرائی تھی عمران خان صاحب نے؟ بارہا یقین دہانی کروائی تھی انصاف کی, اور بار بار انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو انصاف ملے گا. تو آپ کے مطابق عمران خان صاحب نے ان ویڈیوز کو استعمال کرتے ہوئے, چیئرمین نیب صاحب کو بلیک میل کرتے ہوئے, آپ کے اس کو کرتے ہوئے اپنے کیسز ختم کرے؟ بالکل کروائے ہیں, اور یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ تو نہ میرا الزام ہے, یہ روز روشن کی طرح ایک چیز حقیقت ہے, سب نے دیکھا. اور وہ کمپرومائز ہوئے چیئرمین صاحب, وہ اپوزیشن کے اگینسٹ یوز ہوئے, دبا کے یوز ہوئے, اور انہوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے, اور PTI کے جو ہیں سارے کیسز ختم کیے. کیسز تو ختم کیا کیونکہ اپوزیشن کی یا PDM کی اس وقت کی تمام جماعتیں, اور سب سے بڑی جو 2 جماعتیں تھیں, پاکستان پیپل پارٹی کی بات کر لی جائے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کی جائے, تو ان کے عہدیداران بھی یہی کہتے ہوئے دکھائی دیتے رہے ہیں کہ یہ جو چیئرمین نیب ہیں اس وقت کے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال صاحب, ان کو استعمال کیا جاتا رہا ہے.
اور مختلف کیسز کو ختم کروایا جاتا رہا ہے. ڈی جی نیب صاحب جب پی ایس سی میں آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ کچھ چیزیں اپنی بکھلاہٹ میں جو بیان دیا ہے اس میں کچھ چیزیں مانی بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک صرف تار تھی, کیمرہ نہیں تھا, تو وہ تار مان گئی, انشاءاللہ کیمرہ بھی مان جائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر 40 سے زیادہ FIRs ہیں اور یہ مختلف کیسز میں مطلوب بھی ہیں. مطلوب تھی تو وہ چیز دیں گے نا, ریکارڈ دیں گے, وہ پی ایس سی میں ہر چیز دیں گے, کورٹس میں ہر چیز دیں گے, وہ ثابت کریں گے. جو میرا بیان ہے وہ میں ثابت کروں گی. اور اگر میرے پہ اتنی FIRs تھیں تو جب میں ان کے حراست میں تھی, ان کے پاس تھی, وہ چیزیں استعمال کرتے, مجھ پہ مقدمے بنواتے, مجھے سزا دلواتے, کچھ تو کرتے نا. اب یہ فضول باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا میرا. جب بھی کیونکہ کوئی بھی کیس بنتا ہے تو نوٹس وغیرہ جاری ہوتا ہے, آپ کو کوئی نوٹس وغیرہ جاری نہیں ہوا جب نیب کا؟ نہیں, مجھے کوئی کال اپ نوٹس نہیں آیا, کوئی انکوائری کے لیے نہیں بلایا گیا. اچانک سے مجھے اریسٹ کیا گیا کیونکہ کچھ تھا نہیں ان کے پاس. مجھے کال اپ نوٹس کس چیز کا بھیجتے, کوئی پراپرٹیز, کوئی میں اتنی بہت بڑی نہ تو بزنس مین تھی, نہ کوئی میں سیاسی شخصیت تھی, تو کوئی ایسا کام نہیں ہوا. انہوں نے اپنا وہ انتقام نکالنا تھا, اپنا غصہ نکالنا تھا, نیب نے اپنی فیس سیونگ کرنی تھی, وہ انہوں نے کی. تو آپ کے ہسبینڈ کو کتنے ٹائم تک اریسٹ رکھا گیا؟ میرے ہسبینڈ 6 ماہ اریسٹ رہے تھے, 50 ڈیز یہ ریمانڈ پہ رہے تھے, اور پہلے میری بیل ہوئی تھی, پھر میں نے ان کی بیل کروائی تھی. اور اس دوران ان پر بھی دباؤ وغیرہ ڈالا جاتا رہا کہ کیسز ختم کرنے کے حوالے سے کہ آپ کے کیسز وغیرہ ختم کر دیے جائیں گے اور آپ اس طرح سے صلح وغیرہ کریں؟ بالکل, انہوں نے صلح کرنے کے لیے تو جب وہ باہر آئے اس کے بعد وہ ہمارے گھر, ہمارے ہوم ٹاؤن تک گئے ہیں, چیئرمین نیب گئے ہیں, ان کے سپوکس پرسن گئے ہیں. انہوں نے ہمیں صلح کے لیے بالکل کہا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر پریشر ہے, حکومت ہمیں استعمال کر رہی ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ صلح کرتے ہیں تو ہم اس پریشر سے باہر نکل آئیں گے. دوسری بات, جب میرے ہسبینڈ اریسٹ تھے تو بالکل ڈی جی نیب نے جو ہے بارہا کہا کہ آپ ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کریں, اور اس کا مطلب انہوں نے آفرز بھی دیں فاروق کو, میرے ہسبینڈ کو, کہ آپ ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کریں تو آپ کو یہ فیورز دی جائیں گی. تو اس وقت ان کو FIRs جو وہ کہتے ہیں کہ ان پہ ہیں وہ یاد نہیں تھیں, ان کو نیب کا ریفرنس یاد نہیں تھا, ان کو یہ یاد نہیں تھا کہ یہ بہت بڑے کرمنل ہیں. اس وقت یاد نہیں تھا جب یہ ہمارے پاس ہوم ٹاؤن آ کے منتیں کرتے رہے صلح کے لیے, اس وقت ان کو یاد نہیں تھا. جب مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھا گیا اس وقت ان کو یاد نہیں تھا میرے اوپر کیسز ہیں, میرے اوپر FIRs ہیں. ان کی حراست میں تھی, مجھے آپ سزا دلوا سکتے تھے, لیکن اب جب ان کی اپنی پہ بات آ رہی ہے اور وہ کورٹس میں بھاگ رہے ہیں, اریسٹ سے بچنے کے لیے میرا کریکٹر اسیسینیشن کا عمل دوبارہ سے شروع کیا ہوا انہوں نے. کیس چونکہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں اس وقت چل رہا ہے, ڈی جی نیب بھی پیش ہوئے تھے, تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کا کیس کسی حد تک جائے گا, آپ کو انصاف ملے گا؟ ہاں, انصاف کی تو مجھے سسٹم سے بالکل امید نہیں ہے, لیکن میں کوشش ضرور کروں گی انشاءاللہ, اور مجھے خدا سے صرف امید ہے, اور بس اسی امید پہ میں لڑ رہی ہوں. جو موجودہ حکومت ہے اس نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں, میرے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ڈائریکٹ. ہاں, لیکن کمیشن کا اعلان ضرور ہوا ہے, وہ بھی ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا, تو میں اپیل کروں گی حکومت سے کہ کمیشن بنائیں, اور آج تک کسی کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی میرا کیس جو ہے وہ اس کو پولیٹیکلی اس کے نظر ہو جائے گا, سیاست کے نظر ہو جائے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چلیں, بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, جو کہ کہتے رہے ہیں کہ میری سیٹ بہت پاورفل ہے. خیر, اس وقت وہ ان کی سیٹ بھی نہیں رہے, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, اپنی مدت پوری کر چکے ہیں. بہرحال جو بھی ہو انصاف ملنا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.